إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے دنیا بھی بنائی ہے اور آخرت بھی بنائی. دنیا کا معنی قریب، چونکہ یہ پہلے ہے، آخرت پیچھے آنے والی. دو جہان اللہ نے بنائے. دنیا کو اللہ نے دار الامتحان اور آخرت کو دار الانعام بنایا. جو یہاں بوگے وہ کاٹو گے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور سنت کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں لوگوں کو بسایا جائے، لیکن ساتھ ساتھ آزمائشیں، ابتلاءات، مصائب، آفات بھی. یعنی دنیا کے اندر انسان رہے اور کہے کہ مجھے سارا آرام یہاں مل جائے، یہ ممکن ہے، کیونکہ مکمل سکون آرام اللہ نے آخرت میں رکھا ہے. دنیا میں آزمائشیں، امتحانات، ابتلاءات، مصائب، آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جسمانی، جسم میں پھر ذہنی، مالی، اور اسی طرح سے دین کے احکام جو ہے ان پر عمل کرنے میں، گناہوں سے بچنے میں، اس میں بہت زیادہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. یا اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے، کمزور، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں. اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت ہم سے شفقت فرماتے ہوئے ہمیں یہ دعا اور اس کے علاوہ اور دعائیں سکھائیں کہ اللہ تعالیٰ سے عفو عافیت مانگو. لیکن اللہ اللہ ہے، مالک ہے، ہم اس کے بندے ملک ہیں، پیداوار ہیں، جو چاہے کرے، ہمیں آزمائے، اس کی وجہ سے ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے، وہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے. تو جب مصیبت تکلیف آئے ہم صبر و استقامت کریں. کیوں؟ تکلیف نے تو اپنے ٹائم پر جب جانا ہی جانا ہے، ہم اپنا اجر ثواب کیوں ضائع کریں؟ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی ہے کہ اللہ کی تقدیر، قضائے الہی، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا. راضی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم مصیبت مانگو، میں یہ نہیں کہہ رہا. تم اللہ سے عافیت مانگو. راضی ہونے کا مطلب ہے کہ جب مصیبت آ جائے، جزا، فضا، ماتم، گھبراہٹ، شکوے اور زبان سے نامناسب جملے یہ نہیں کہا. صبر کا یہ مطلب، اس کو کہتے ہیں تسلیم رضا، کہ اللہ کی قدر اور اس کی قضا پر راضی ہو جائے. مانگنا عافیت، لیکن جب آ جائے پھر اللہ سے دعا مانگنا کہ یا اللہ مجھے صبر دے اور اس کو میرے لیے اجر ثواب کا ذریعہ بنا. یہ ایک مسلمان کا طریقہ شیوا ہونا چاہیے. اور صبر کی دوسری قسم ہے کہ دعوت تبلیغ میں، اللہ کا کلمہ بیان کرنے میں،
اللہ کی بات آگے پہنچانے میں مسجد، مدرسہ، خاندان، برادری، مارکیٹ، مجلس، نکاح کی مجلس، فوتگی کی مجلس، کہیں بھی لوگ ہیں، پیار سے، محبت سے، ادب اور احترام سے، اگلے کی عزت رکھتے ہوئے، اخلاق کے ساتھ اللہ کی بات پیش کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش کرنا، اس میں تانا، گالی، تکلیف برداشت، جہاد میں دشمن سے لڑنا، کو مارنا اور اس کی ضرب لگے تو صبر کا مظاہرہ کرنا اور پش نہ دکھانا، اور جم کے مردانگی، شجاعت و بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا۔ جان کا تو کیا ہے، آنی جانی ایک دن چلی جائے گی۔ اور تیسری صبر کی قسم، پہلی کو تسلیم و رضا، اور دوسری دعوت و جہاد میں صبر، شجاعت، مردانگی، مسلمان کا شیوا زیور، اور تیسری قسم ہے احکام الہی بجا لانے میں، نماز پڑھنے، سردی گرمی برداشت کرنے، روزہ، حج عمرہ کی تھکاوٹیں، تکلیفیں، جہاد کی، اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں تکالیف کو برداشت کرنا، گناہوں سے بچنا، لذتوں، خواہشوں کو، مزوں کو قربان کرنا، یہ صبر، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا کرو، ورابطو، دشمن کے سامنے مورچہ بند رہو، استقامت دکھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ زندگی تو چند روزہ ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والو، تکالیف، مصائب آ جائیں، صبر، حوصلہ، جزا فضا نہیں، گھبراہٹ نہیں، شکوہ نہیں، اور زبان سے نازیبا کلمات نہیں، اور نماز پڑھو، نوافل پڑھو، فرض کے ٹائم میں فرض پڑھو، اللہ سے رجوع کرو، کیونکہ نماز میں سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ سب سے زیادہ پیارا اس وقت لگتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے۔ منوا لے جو کر، مانگ لے معافی، مصیبتوں سے نجات، چھٹکارا مانگ لے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی، کوئی پریشانی آتی، نماز کا ٹائم ہوتا، بلال رضی اللہ، جی اذان کہو، نماز پڑھیں، محمد کے دل کو سکون آئے، نماز میں سکون، اطمینان، اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، بندہ اپنی گزارشات پیش کرتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں بندے کی سنتا ہوں، بندہ خوش ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے بغیر ہمارا ہے کون، کہاں جائیں گے؟ اس لیے نماز پڑھے، دعا مانگے کہ یا اللہ میرا کون ہے تیرے بغیر، میں آزمائش کے قابل نہیں، میری یہ مصیبت میرے بدن جسم میں، میری اولاد میں، میری بیوی بچوں میں، یہ جو مالی اتنا بوجھ، پریشانی، خسارہ آ رہا ہے، یا اللہ تیرے آگے تو کوئی مشکل نہیں۔ اللہ پھر کہتا ہے، رسول نے فرمایا، اچھا میرے بندے کو یقین ہو گیا کہ میرا ایک رب ہے، رب کے بغیر کوئی نہیں کرنا، جوڑو، اللہ نے وہ وہاں اجلاس بلانا ہے، ایجنڈا بنانا ہے، تو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، استعانت، صبر کر کے، نماز پڑھ کے، مدد کس سے لینی؟ اللہ سے، اور اللہ کب مدد کرے گا؟ جب صبر کرو گے اور نماز پڑھو۔ آگے فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونے کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حوصلہ دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، مصائب تکالیف سے نمٹنے میں،
اور اللہ ان کو دور کر دیتا. یہ مطلب ہے اللہ کا ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب کے دے. باقی حساب ہے 10 گنا 100 گنا 200 گنا 700 گنا، لیکن صبر کرنے والے اللہ کے احکام بجا لانے میں، گناہوں سے بچنے میں، دعوت و جہاد میں، تکالیف میں، مصیبتوں پریشانیاں جسمانی اور مالی، ان میں جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر بغیر حساب کے لکھ دیتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جو کچھ بندے کو دیا ہے نا، ما اوتی احد خیرا واوسع من الصبر، جو کچھ بندے کو ملا ہے نا سب سے بہتر وسیع عمدہ چیز صبر ہے. جو کچھ اللہ نے بندے کو دیا ہے اس میں صبر سب سے اونچی چیز ہے. اس جیسی کوئی اور چیز نہیں بہتر، اور کوئی وسیع چیز اور نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو چیزیں دی ہیں ان میں صبر سب سے اونچی، بہتر اور ایک وسیع چیز. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا معاملہ ہر حال میں فائدے میں، مومن کا معاملہ ہر حال میں فائدے میں ہے. اگر اس کو کوئی خوشحالی، خوشی، نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر کر کے اجر لے لیتا کہ یہ اللہ کی طرف سے. اور اگر اس کو کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو صبر کر کے اجر لے لیتا ہے. مومن ہر حال میں فائدے، پانچوں گھی میں. نعمت ملی یا اللہ تیرا ہی شکر ہے، سارا کچھ تیرا، اللہ خوش ہو جاتا، اجر لے لیا. تکلیف آئی، مصیبت آئی، اللہ معاف فرمائے، بچا کے رکھے تو صبر کر کے اجر لے لیتا ہے. فائدہ ہی فائدہ دونوں طرف سے. اور مجرم باغی نعمت ملے، خوشحالی مل گئی، 4 پیسے آ گئے، کچھ نام بن گیا، میں ہاں تجھے پتہ نہیں ہے میں کون، گل آرام نال کریا کر. انا للہ و انا الیہ، اپنے سے باہر تکبر، گھمنڈ، حقارت، نفرت، دوسرے کی بےعزتی، اور مجلس میں اس کی توہین کر دی. اپنے تسکین، کیا اپنی تسکین. اور کون ہے آگے جس کا مقام بیت اللہ سے بھی زیادہ، مجلس میں اس کو ذلیل کرتا ہے اپنی تسکین کے. پیسہ، خاندان، عہدہ، منصب کے بل بوتے پر. اور اللہ نہ کرے تکلیف آ جائے، مصیبت جزا فدا، ساڈا گھر ہی لبیا سی، بخار ہی چڑھے رہندے نے، نمازاں بھی پڑھیاں، انا للہ و انا، شکوے، جزا، فضا، گھبراہٹ اور زبان سے الٹی سیدھی باتیں. یہ باغی مجرم کا کردار ہے، دونوں حالتوں میں، خسارے میں اور نقصان. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. بہادر وہ نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جس کو غصہ آئے اور اس کو پکڑ کے بچھاڑا، نیچے پھینک کے اوپر بیٹھا ہوں دس. یہ بہادر نہیں ہے، یہ بزدل ہے. اس کو نفس نچا رہا ہے، جیسے نفس کہتا ہے ایسے کر رہا ہے. 2 گالیاں دیتا ہے، 4 کھاتا ہے، 1 مارتا ہے، 4 کھاتا ہے. بےعزتی، توہین، اس کا نفس اس کو ذلیل کرا رہا ہے جگہ جگہ. یہ بزدل ہے، نفس کے ہاتھ میں ناچ رہا ہے، کٹ پتلی ہے.
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں کی سوچیں بدل کے رکھ دی. آپ نے صدیوں کی فکر بدل کے رکھ دی ہے. پہلے دنیا میں یہ تھا جی کے ساتھ جی ہوتی ہے، جو اچھا سلوک کرے تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تمہارا خیال رکھے تم بھی اس کا خیال رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ بدل دی. فرمایا جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، جو تمہارا خیال رکھتا ہے تم اس کا خیال رکھتے ہو. یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. صلہ رحمی کمال یہ ہے جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، جو تیرا بائی کاٹ کرے تو اس سے تعلقات رکھ، اور جو تجھے محروم رکھے تو اسے دے، جو تیرا خیال نہ رکھے تو اس کا خیال رکھ. یہاں بھی فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو غصے کے وقت کسی کو پھڑکا دے. فرمایا بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت سرکش گھوڑا، یہ نفس سرکش گھوڑا، اس کو کنٹرول میں رکھے. یہ بہادر ہے. کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ. تو بہادر کی ضد کیا ہوتی ہے؟ بزدل. بہادر کے مقابلہ میں کیا ہوتا ہے؟ بزدل. اس کو رسول اللہ بہادر کہہ رہے ہیں، اور جو کسی کے گلے پڑتا ہرے کا گریبان پکڑ کے ٹکر مار میں، یہ کون ہو گیا؟ یہ بزدل ہو. فساد، انتشار انہی چیزوں سے پھیلتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ایک یہ بھی ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حریص ہے، مومنوں سے شفقت کرنے والا ہے. ایسی ہدایات دی کہ آپ ان پر عمل کریں، آخرت کے ساتھ ہماری دنیا بھی پرسکون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ بیمار ہوا. آپ کی بیٹی نے پیغام بھیجا کہ ابو آؤ میرے پاس، میرا بیٹا آخری لمحات میں ہے. آپ گئے، بیٹے کو اٹھایا، اس کی روح نکل رہی تھی. بیٹا وفات پا گیا. آپ نے اپنی بیٹی کو کہا میری بیٹی ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ بعدل مسمی فلتصبری ولتحتسبی. میری بیٹی اللہ کے لیے جو اس نے دیا اور جو اس نے لے لیا، اور ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے. میری بیٹی صبر کر، اس مصیبت پر تیرے دل کا پھل جگر کا ٹکڑا جا رہا ہے. آپ صبر کر اور اس پہ اللہ سے ثواب کی امید رکھ. یہ مسنون تعزیت. بتقاض آئے بشریت آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. جناب سعد صحابی نے کہا رضی اللہ عنہ یہ کیا، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہمیں صبر کی تلقین کرتی، یہ کیا ہے جی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رحمہ، یہ رحمت ہے، شفقت ہے. آپ کا بیٹا ابراہیم، اس نے آپ کے ہاتھوں میں وفات پائی. وہ نیچے بھی فوت ہو سکتا تھا بستر پر، لیکن آپ کے ہاتھوں میں اس کی جان نکلی. اللہ نے یہ بات بتائی کہ یہ سید الاولین ہیں، امام الاولین والآخرین ہیں، سارے نبیوں رسولوں کے یہ سردار ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، آسمانوں کے یہ مہمان ہیں، مقام محمود پر یہ فائز ہوں گے، ان کے اشارے سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں. میں نے نبوت رسالت ان پہ ختم کر دی. اتنی شان، مقام، مرتبہ کے باوجود
زندگی موت کے مالک تو یہ بھی نہیں ہے کسی کی زندگی بڑھا دیں یا کم کر دیں. بچے کو ان کے ہاتھ میں وفات دے کے روح قبض کر کے اللہ نے یہ بات ثابت کی کہ جو میرے معاملات ہیں اس میں کوئی نبی رسول جو ہے اس کا کوئی دخل نہیں ہے. میں جو چاہوں جب چاہوں جیسے چاہوں جس طرح چاہوں کروں. یہ نبی و رسولوں کا سردار بے بس ہے. اور کون ہے؟ ہمارے نذرانے مانے سلانے دیتے جاؤ ہم تمہیں چھڑا لیں گے. یہ نبی و رسولوں کا سردار اس کی بے بسی اللہ نے دکھائی لوگوں کو. شان مقام اپنی جگہ لیکن رب کے کام رب ہی کرتا. آپ نے اس موقع پر فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن. محمد کی آنکھ آنسو بہا رہی ہے اور محمد کا دل غمگین ہے. وَإِنَّا بِفْرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. اے ابراہیم میرے جگر کے ٹکڑے ہم تیری جدائی پر غمگین. تو ہمارا بہلاوا تھا ہمارا کھلونا تھا ہمارا دل لگتا تھا تیرے ساتھ. جانا ہم صبر کرتے ہیں اور زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو ہمارے اللہ کو ناراض کرتا. مصائب نے تو آنا ہی آنا ہے لیکن صبر و استقامت کر کے اجر ثواب لیں. بے صبری جدا فدا ہائے وائے الٹی سیدھی باتیں کر کے تکلیف تو آئی ہے وہ تو ٹال ہی نہیں سکتی اور اپنا ثواب بھی ضائع کر لیں اور گناہ اپنے کھاتے میں لکھوا لیں. اس سے بڑی بے وقوفی اور حماقت کیا ہوگی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. ایک عورت کا بیٹا فوت ہوا تھا. وہ اپنے بیٹے کی قبر کے اوپر ایسے پڑی ہوئی تھی الٹی رو رہی تھی بیٹے پر قبر کے اوپر ایسے چمٹی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے. میں اس میری صبر کر. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے. صدمے میں تو تھی وہ. کہتی ہے علیہ کا پیچھے ہٹ جو مجھے تکلیف پہنچی ہے تجھے نہیں پہنچی پیچھے ہٹ. آپ چلے گئے. بعد میں اس کو کسی نے بتایا کہ آپ سے جو مخاطب ہوئے تھے اور جن کو آپ نے جواب دیا وہ تو محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی پریشان ہوئی کہ میں نے اللہ کے رسول کو ایسی بات کی. آئی وہاں حدیث میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو دروازے میں کوئی بواب نہیں تھا کوئی چوکیدار چپڑاسی وہاں موجود نہیں تھا. سیدھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی. کوئی رکاوٹ کچھ. نبیوں رسولوں کا سردار ہے اور آسمانوں کا مہمان ہے اور اس سے جو ملنا چاہتا ہے مل سکتا ہے. آ کے کہتی ہے جو مجھے نہیں پتا چلا کہ آپ تھے. آپ نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی. صبر تو مصیبت آتے ہی ہوتا ہے. جب انسان دل کی پڑاس نکال لے رو 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 کے برا حال ہو جائے آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائے اور یہ گاؤں میں آگے پیچھے میت کے آگے پیچھے شہروں میں بھی عورتیں ہاں وہ پھیل کر کر کے اور ناک سے مواد نکال نکال کے سینٹ ساری دیواریں بھر دیں اور سروں کو کپڑے باندھ لیں اب بدحال ہو جائے. صبر ہی صحیح صبر نہیں. الصبر عند صدمۃ الاولی. آپ نے ارشاد میں صبر مصیبت آتے ہو وہ صبر ہے. سارا کچھ اپنے بڑاس نکال کے اس کے بعد یہ کوئی صبر نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھیوں کو اللہ کا ایک نبی تھا قوم نے اس کو مارا فَأَدْمَوْهُ خون آلود کر لیا. نبی قوم سے مار کھائی اور اپنے سر چہرے
کا خون دیکھ کے کہہ رہا تھا اللہ مغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو بخش دے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں نبی ہوں۔ صبر نبیوں رسولوں اور اللہ کے نیک بندوں کا شیوا رہا ہے۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے جناب خباب ارد صحابی آئے، جناب دعا کریں اللہ سے مصیبتیں دور ہوں، مکے والے جس کو چاہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، مارتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں، دعا کریں مصیبتیں دور ہوں۔ آپ دیوار کی ٹیک چھوڑ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ بس ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ ابھی تک تو تم پر وہ وقت نہیں آیا کہ پہلے لوگ ایمان دین پر چلنے کی وجہ سے لوگ ان کو پکڑ کے گڑھا کھود کے اس کے اندر آدھے جسم تک کھڑا کر کے مٹی کے اندر اور اوپر آرا رکھ کے ان کے 2 ٹکڑے کر دیتے، لیکن انہیں دین پھر بھی نہیں چھوڑا۔ ابھی تک تم پر تو وہ وقت ہی نہیں آیا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت ہڈیوں سے علیحدہ کر دیا جاتا تھا اور وہ دین پر قائم رہے۔ ابھی تک تو تم پر وہ وقت بھی نہیں آیا، صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غنیمت کا مال تقسیم کر رہے تھے، اللہ کے حکم کے مطابق دے رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ آپ کو پتہ چلا؟ فرمایا رحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، قد اوذیا اکثر من ھذا، اس کو تو مجھ سے بھی زیادہ تکلیفیں لوگوں نے ایسی باتیں کر کے دی تھی، آپ نے صبر کی۔ اور یہ فرمایا کہ دیکھ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ اور یہ بھی فرمایا کہ آسمان والا تو مجھے امین سمجھ رہا ہے عدل والا، اور تو مجھے امین نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹاتا ہے اور اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے نا، کانٹا پاؤں میں، اور آدمی صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو اجر دے دیتا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کا بیٹا بیٹی فوت ہوتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ اے فرشتوں، جب تم نے میرے بندے کے دل کا پھل، حدیث کے لفظ، میرے بندے کے دل کا پھل جب تم نے لیا، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیری تعریف کر رہا تھا، الحمدللہ کہہ رہا تھا۔ فرمایا جنت میں ایک گھر بناؤ میرے اس بندے کے لیے، اور اوپر وہ نیم پلیٹ ہوتی ہے نا، کوٹھی پہ نام لکھ، اور وہاں لکھو بیت الحمد، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے کا گھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور ایک کا چہرہ سرخ، رگیں پھولی ہوئی، اور پورا غصہ اور تناؤ میں تھا۔ آپ نے جو پاس بیٹھے تھے نا ان کو کہا میں ایک کلمہ جانتا ہوں۔ رسول اللہ فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ کہہ دے نا تو اس کی یہ ساری کیفیت ختم ہو جائے گی۔ یہ جو چہرہ سرخ، رگیں پھولی ہوئی، پریشان آدمی اس وقت خود بھی بڑی پریشانی میں ہوتا ہے، یہ ساری اس کی پریشانی چلی جائے گی
اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لیں، حوصلہ ہی نہیں ہے لوگوں میں. ہمیں فون آتے ہیں جی غصہ آیا، میں نے کہا طلاق طلاق طلاق، ادھر سے ہمیں طلاق. تو میں مسئلہ بتانے سے پہلے ان کو واضح کرتا ہوں کہ میرے بھائی، پہلی بات ہے غصہ کیا ہے. پھر تجھے غصہ آ گیا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ، تو پانی پی، تو وہاں سے چلا جا، تھوڑا باہر نکل کے چکر لگا. پھر جو تو اب پریشان ہو رہا ہے کہ بچے ہیں، یہ کیا ہے تجھے؟ بس یہ جلد بازیاں، عدم برداشت، اس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، اور ہم اپنے برادری خاندان ساری چیز کو جہنم بنایا. بدگمانی ہے، جلد بازیاں، عدم برداشت، غصے. میں نے پہلے بتایا لوگ اس کو بہادری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہادری نہیں. اور ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو آدمی غصہ کو پی جائے اور غصہ نافذ کرنے میں طاقت ہے، ایک تو ہے نا جس کے بعد بیچارے کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے. جو آدمی اپنا غصہ جو آئے اس کو نافذ کر سکتا ہے، قدم اٹھا سکتا ہے، اس وقت جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن غصہ پی جاتا غصہ پی جاتا. یعنی قدرت ہے، طاقت ہے، اس کو سزا دے سکتا ہے، اس کو مزہ چکھا سکتا ہے. چل یار چھوڑو. اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا اکٹھی ہوگی اور اللہ سب کے سامنے اس کو بلائے گا کہ میرے فلاں بندے کو بلاؤ، لاؤ میرے اس بندے کو جس نے طاقت کے باوجود، قوت کے باوجود اپنے غصے پہ کنٹرول کیا اور اپنے ہاتھ کو روکا، نقصان پہنچانے سے کسی کو بالا. بلاؤ اس کو. اور ادھر اللہ نے جنت میں جتنی حوریں تیار کی ہوئی ہے، ایک سے ایک بڑھ کر، اللہ کہے گا اس کو جا ان حوروں میں جو حور تجھے پسند ہے پہلے تو لے جا. اور سارا کچھ دنیا نہیں ہے، آخرت بھی ہے، اس کے لیے بھی کچھ رکھو. پھوں پھاں غصے لین دین آکڑ ماکڑ سارے مزے پکائے چکھائی رکھو، آخر چکی لینا ہے، کچھ جمع رکھو وہاں کام آئے. ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جناب آپ میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت کرو. اللہ تغضب، غصہ نہ کرے آقا. ٹھیک ہے جناب، آپ مجھے دوسری دفعہ کوئی نصیحت کریں. آپ نے دوسری دفعہ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرے آقا. ٹھیک ہے. تیسری دفعہ فرمایا، اور اس نے پھر تیسری دفعہ کہا کہ یا جناب اب مجھے کوئی تیسری نصیحت کریں. فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرے آقا، غصہ چنگی چیز نہیں ہے. حدیث میں وہ بار بار کہتا رہا آپ مجھے نصیحت کریں، اور بار بار ہی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کرتے رہے کہ لا تغضب، غصہ نہ کرے. غصے سے اپنا نقصان، گھر کا نقصان، مالی نقصان، مال نقصان، اور انسان کے اوپر نا یہ بیماری، تکلیف، رگیں، شریانے، بلڈ پریشر، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، اور آگے نقصان ہو جاتا ہے اور پھر پچھتاتا ہے. تو اب کا پچھتانا کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد
صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے، آخرت دار الانعام ہے۔ یہاں تکالیف، مصائب، پریشانیاں، فتنوں کا آنا ایک لازمی بات ہے۔ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر پریشانی، فتنے، مصیبت، بیماری سے بچائے، لیکن اگر آ جائے تو صبر مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں اور صبر کریں تاکہ اس کا اجر تو ضائع نہ ہو۔ فرمایا مومن ہر حال میں فائدے میں ہے، نعمت ملے صبر کر کے، نعمت ملے شکر کر کے اجر لے لیتا ہے، مصیبت آئے تو صبر کر کے اجر لے لیتا ہے۔ اور جو باغی نافرمان ہے ہر حال میں خسارے میں ہے۔ اگر نعمت مل جائے تو اپنے سے باہر ہو کر تکبر گھمنڈ کر کے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آ جائے تو جزا فضا گھبراہٹ بے کا مظاہرہ کر کے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے۔ اے ظفر، اسے آدمی نہ جانیے وہ کتنا ہی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ وہ کوئی انسان نہیں ہے جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے کتنا دردناک سلوک کیا۔ ظالموں نے لڑکے پیچھے لگا دیے، سیٹیاں، تالیاں بجانے والے۔ آج کل لوگوں نے اس کو عبادت بنایا ہوا ہے، تالیاں، سیٹیاں اور ڈھولکیوں کو، اور یہ دشمن جو تھے آپ کے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اور پھر انہوں نے پتھر مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کستوری ایسا خوشبودار خون بہہ کے آپ کی جوتی تک پہنچا، جوتی چپک گئی پاؤں کے ساتھ، اتنی تکلیف آپ کو پہنچائی۔ آپ ایک حویلی کے سائے میں پہنچے، زید ساتھ تھا، پانی بھر کے لایا، دوپہر کا ٹائم تھا، کچھ آپ کے منہ میں ڈالا، کچھ پانی آپ کے چہرے پہ ڈالا، کہا جناب ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ انہوں نے آپ کا یہ حشر کیا۔ جبریل علیہ السلام آ گئے، آ کے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھ لیا جو انہوں نے تیری حالت کی ہے۔ جبریل علیہ السلام میرے نبی کو جا کے کہے یہ پہاڑوں والا فرشتہ آ گیا ہے، ملک الجبال، جس کی پہاڑوں پہ ڈیوٹی ہے، اس وقت آپ اس کو کہیں گے، جو کہیں گے وہ کرے گا، اس وقت، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اتنے میں ملک الجبال، پہاڑوں والا فرشتہ آگے آیا، اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول صاحب، اگر آپ کہیں میں طائف کے ان دو پہاڑوں کو ملا کے ان کو پیس کے رکھ دوں۔ ادھر جناب زید بھی کہہ رہے تھے کہ بدعا کرو ان کے لیے، ادھر سے رب کا سلام اور پہاڑوں والا فرشتہ حاضر ہے۔ اب میں نہیں جبریل، میں ان کے لیے بدعا نہیں کرتا، میں ان کے لیے دعا کروں گا، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، کاش ان کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں۔ صبر استقامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا، وہ اس کو طریقے سکھاتا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی ذہین سا لڑکا مجھے دے تاکہ اس کو میں یہ سکھاؤں۔
تیرا کام چلتا رہے۔ ایک بڑا ذہین لڑکا بادشاہ نے اس کو دیا۔ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا، راستے میں ایک عالم تھا، اس کو بلاتا، بیٹا پاس سنو، تو بیٹھ جاتا۔ عالم اللہ کی باتیں، آخرت کی باتیں، جنت جہنم کی باتیں اس کو سناتا۔ لڑکا متاثر ہوتا، لیٹ ہوتا تو جادوگر مارتا۔ تو اس نے بتایا، عالم مجھے آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن مجھے جادوگر مارتا ہے۔ تو اس نے کہا ایسے کرو، جب جادوگر کے پاس لیٹ ہو جاؤ بولو گھر میں دیر ہو گئی تھی، گھر لیٹ جاؤ بولو جادوگر کے پاس دیر ہو گئی۔ اس طرح سے عالم کے پاس وہ لڑکا بیٹھتا رہا، جادوگر کے پاس بھی جاتا رہا۔ ایک دن وہ لڑکا آیا تو اپنے محلے میں گلی میں دیکھا کہ ادھر کے لوگ ادھر کھڑے ہیں، ادھر کے ادھر، اور درمیان میں ایک بڑا سا جانور ہے، دہشت ہے اس کی، کوئی جا نہیں، راستہ بند ہے۔ نے کہا ہاں آج میں آزماؤں گا۔ اس نے پتھر اٹھایا، اس نے کہا یا اللہ اگر تیرے نزدیک عالم والا معاملہ درست ہے جادوگر کے معاملے سے تو پھر اس کو مار دے۔ پتھر پھینکا، وہ جانور مر گیا۔ لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس لڑکے نے اللہ سے دعا کر کر کے، لوگوں کو دم کر کر کے، ان لوگوں کے لیے جو ہے خیر کا سبب بنا۔ کوڑی آتے، مادرزار اندھے آتے، وہ اللہ سے دعا کرتا، دم کرتا، ٹھیک ہو جاتا۔ بادشاہ کا وزیر نبی نہ تھا، وہ آ گیا، کہتا میں نے سنا تو بڑی شفا دیتا ہے۔ لڑکے مجھے کہتا میں تو نہیں دیتا، شفا تو اللہ دیتا ہے، تو اللہ پر ایمان لا، میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تجھے آنکھیں دے دے گا۔ کہتا ہے ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، آپ مجھے اللہ پر ایمان لایا۔ لڑکے نے دعا کی، نبینا وزیر تھا، اس کو آنکھیں مل گئی۔ صبح بادشاہ کی مجلس میں بیٹھا، کہتا ہوں اوے تو اندھا نہیں تھا؟ کہتے ہاں۔ کہ یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ کہتے میرے رب نے۔ کہتا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ کہتا جس نے تجھے پیدا کیا، رب تو وہ ہے۔ تو اس نے اس پہ سختی کی، تو اس نے لڑکے کا بتا دیا۔ لڑکے پہ سختی کی، اس نے اس عالم کا بتا دیا۔ اس نے کہا اچھا یہاں سے کام شروع ہوتا ہے۔ اس نے عالم کو بلایا، کہتے چھوڑ دے یہ راہ۔ کہتے نہیں۔ اس نے آرا منگوا کے عالم کو شہید کروا دیا۔ پھر وزیر کو بلایا، کہتے چھوڑ دے راہ۔ کہتے میری راہ بھی وہ عالم والی ہے، میری بھی وہی راہ ہے عالم والی۔ اس نے اس کو بھی شہید کروا دیا۔ پھر اس نے لڑکے کو بلایا، اس کو کہا چھوڑ دے۔ اس نے کہا میری راہ بھی عالم اور وزیر والی ہے۔ کہنے لگا دیکھ تو نو عمر ہے، مجھے تجھ پہ ترس آتا ہے، چھوڑ دے۔ کہتا ہے میں نہیں چھوڑ۔ اس نے ایک دستہ بلایا، کہتا ہے اس کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر اور وہاں جا کے اس کو ڈراؤ کہ چھوڑ دے یہ دین، اگر یہ ڈر جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو اوپر سے دھکا دے دو۔ کچھ دیر گزری تو بادشاہ کے پاس لڑکا کھڑا تھا، اور تو آ گیا؟ ہاں۔ تو وہ کدھر گئے؟ کہتا مر گئے۔ کس نے مارے؟ کہتا میرے رب نے مارے۔ رب کون؟ کہتے اس نے تجھے بنایا، مجھے بنایا، زمین آسمان بنائی، پہاڑوں پر اسی کی حکومت ہے میرے رب۔ وہ کیا ہوا؟ کہتا وہ مجھے گرانا چاہتے تھے، میں نے اپنے رب سے دعا کی، میرے رب نے سن لی، پہاڑ ہلا، لڑک کے سارے گر گئے، مر گئے، میں بچ گیا، میں آ گیا۔ اس نے ایک دستہ بلایا بحری، کہتا ہے اس کو لے جاؤ کشتی میں بٹھاؤ، گہرے پانی کے پاس جاؤ اور وہاں جا کے اس کو ڈراؤ، اگر یہ ڈر جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ قائم رہے نا اس کو وہاں پھینک دو، ڈوب کے مر جائے۔ کچھ دیر گزری تو لڑکا بادشاہ کے پاس کھڑا تھا، تو آ گیا؟ کہتا آ گیا۔ کہتا وہ کدھر گئے جو لے گئے؟ کہتا میرے رب نے مار دیے، میرے رب کی حکومت پہاڑوں پر بھی ہے، پانیوں پر بھی، میرے رب نے سارے مار دیے۔ اور کیا ہوا؟ کہتا وہ مجھے ڈبونا چاہتے تھے، میں نے اپنے رب کو پکارا، میرے رب نے دعا سنی، کشتی ہچکولے کھانے لگی، ایک ایک کر کے نیچے گر گئے، کشتی کنارے لگی، میں آ گیا تیرے پاس، میرے رب بڑی طاقتوں والا ہے۔ کہتا سن تو مجھے نہیں مار سکتا۔ ہاں ایک طریقہ ہے، کیا؟ اپنی رعایا ساری کٹھی کر اور تیر لے اور کہ میں اس لڑکے کے رب کے نام پہ مارتا ہوں، پھر میری موت واقع ہوگی۔ اس نے ایسے کیا۔ جب لڑکا
شہید ہوا، سارے مرد عورتیں دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ اس کے وزیر کہنے لگے لڑکا ہاتھ کر گیا۔ اب اس نے کھائیاں کھدوائیں، ان میں آگ جلائی، کہتا ہے جو ہٹ جائے دین سے اس کو چھوڑو، باقی کو پھینکو، سب اس نے جلوائے، لیکن وہ قائم رہے۔ ایک عورت، چھوٹا سا بچہ اس کا تھا، تو بھی ایمان لاتی اللہ پر؟ ہاں میں بھی لاتی ہوں۔ اس کو کھینچ کھینچ کے لے کے جا رہے تھے، جب آنکھ کی لپٹ دیکھی نا، آنکھ کا شعلہ بچے کی طرف دیکھا، ماں کو تو بچہ تھا تو پیچھے ہٹنے لگی، وہ چھوٹا بچہ بول پڑا ماں لگا دے چھلانگ، یہی جنت ہے۔ تو دنیا تو گزر جا رہی ہے، یہ صبر و استقامت قرآن حدیث ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ جو حکمران اور دوسرے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، کچھ ملک کا سوچیں۔ بھائی یہ سارے ملک میں جو فساد مچا ہوا ہے، تو یہی مقصد ہے کہ مسائل، مصیبتوں، پریشانیوں میں، تکالیف میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، اپنی آخرت بناؤ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔